الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بات شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کتنے لوگوں کے ذہن میں یا معلومات میں یہ بات ہے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اترتی ہیں؟ پوچھا کریں گے کتنے لوگوں کو یہ نالج ہے؟ آپ عقیدہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے وہ نہیں، کہ بھئی ایسا سنا ہے کہ بھئی سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو پتہ ہے. اور محرم کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عام طور پر آپ غور کرنا کہ ہمارے اندر میں نہ محرم میں شادیاں ہوتی ہیں نہ سفر میں شادیاں ہوتی ہیں. عید کے بعد عید کے مہینے میں شادیاں ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ حج کی تیاری کرنے لگتے ہیں. بقرعید کے فوراً بعد ہم شروع کر دیتے ہیں. محرم سے پہلے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہیں نکاح کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پھر محرم سفر ویٹ کرتے ہیں. محرم میں اور سفر میں شادی بیاہ آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا. پھر ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب مہینہ شروع ہوا تو ایک صاحب نے سوال کیا مجھے. اس سوال میں یہ تھی کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر کے مہینے میں ساری آفتیں، مصیبتیں زمین پر اترتی ہیں، اس لیے ان سب سے حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا باسطو یا حفیظو پڑھا کرو. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں آئی ہو، واٹس ایپ یونیورسٹی کا یہ نالج جو ہے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچا ہو. تو آیا کہ مجھے بات تھوڑی سی کرنی تھی آج، کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیادہ بول نہیں سکتا، 10 منٹ بات کروں گا. تو میں نے سوچا مناسب لگا کہ یہی مہینہ ہے تو کچھ باتیں اس سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جائیں. یہ حدیث ہے نہیں، یہ کوئی حدیث ہے نہیں. اور جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے یا حضور کے نام سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں یا دین کے عنوان پر لوگ اسے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ بات جان لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سفر کا جو لفظ ہے نا، سفر، اس کے معنی ہیں کیا کہتے ہیں اپنے جوانڈس. سفر لفظ سفر کے معنی ہے یرقان، پیلیا. تو لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہ بیماریوں کا پھیلنا ہے، نہ بیماریاں ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں، نہ ہی بدفالی ہے، نہ ہی الو کا بیٹھنا کوئی بدفالی ہے، اور نہ اس مہینے میں کوئی بیماری جڑی ہوئی ہے. مصیبت ہو یا بیماری ہو یا کوئی اور چیز ہو. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجزوم آدمی سے جس آدمی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہو اس سے ایسے ہی دور بھاگو جیسے شیر سے ڈر کر دور بھاگتے ہو. 6-7 حدیثیں ہیں جو اس مہینے کے بارے میں آئی ہیں.
ان سب کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری حدیث ہے جس میں 3 ہی لفظ ہیں، لا عدوہ ولا سفر ولا حامۃ، نہ بیماری ایک دوسرے سے چیپ کی شکل میں پھیلتی ہے، بیماری ایک دوسرے سے چیپ کی شکل میں نہیں پھیلتی ہے، اور نہ ہی یرقان یا پیلیے کا مرض ہے اس مہینے میں، اور نہ ہی الوؤں کا بیٹھنا، یہ منحوس اور نحوست ہے۔ تیسری حدیث میں بھی یہی لفظ ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک بدو، ایک اعرابی دیہاتی آدمی وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ جو ریتے میں بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اس ریوڑ میں، اس جھنڈ میں خارش والا ریوڑ آ جاتا ہے، اور وہ ان میں خارش کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے، اور ایک سے دوسرے کو یہاں تک کہ پورے گلے کو، گلہ بولتے ہیں، پورے ریوڑ کو جو ہے وہ بیماری والا کر دیتا ہے۔ تو کیا ہے اس کا؟ تو دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو پہلا اونٹ ہے جسے خارش ہوئی ہے، اس کو کس نے خارش کی؟ اس نے دوسروں کو کی، تو وہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو پہلی مرتبہ خارش ہوئی ہے، اسے خارش کیسے ہوئی؟ فمن اجرب الاول، مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے کو خارش کس نے کی؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ چوتھی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سفر کے مہینے کا آخری بدھ، یہ جو ہے گرمی کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے جو ہے وہ تانبے اور پیتل کی طرح سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور یہ بھی مشہور تھا کہ اس زمانے کے لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمانے کے لوگ جو ہے وہ اشہر حرم، 4 جو محترم مہینے ہیں، ان 4 محترم مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ محرم کا مہینہ بھی انہی میں ہے، تو ان 4 مہینوں کے ساتھ ساتھ سفر کو بھی ملا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ سفر میں بھی ہم عمرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ سفر میں عمرہ کرنا یہ درست نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس مہینے میں نحوست ہے، اس مہینے میں بیماریاں ہیں، اس مہینے میں مشاکل اور پریشانیاں ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث، یہ موضوع حدیث ہے، یہ جو پچھلی والی حدیث آئی یہ موضوع حدیث ہے۔ 7ویں نمبر کی حدیث بھی ہے کہ جو آدمی مجھے یہ بشارت دے کہ سفر کا مہینہ نکل گیا ہے، میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا، یہ بھی موضوع حدیث ہے۔ تو اس طرح کی موضوع حدیثیں یا افواہی باتیں دین کے نام پر بعض مہینوں کے بارے میں مشہور ہو گئی ہیں، اور وہ ایسی مشہور ہیں کہ وہ ہمارے دل میں بسی جا رہی ہیں، وہ ہمارے دل میں کیا ہو جا رہی ہے؟ بسی ہوئی ہیں، اور ہم چاہے نہ چاہے، کوئی مانتا ہے وہ نہیں کرتا، جو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے چلو نا نہیں کریں گے، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ کہ نہیں، آپ کو اس برے عقیدے کو دور کرنے کے لیے، اس بری دھارنا کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے خلاف عمل کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منہ بولے بیٹے کو بیٹے جیسا سمجھا جاتا تھا، منہ بولا بیٹا اس کو بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا نا، بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سسر کا اپنی بہو سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اگر نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہے۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو ایسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ،
انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان اسباب کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ آپ کی بیویوں میں دو زینب ہیں، ایک زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ نکاح آسمانوں پر ہوا، وہ نکاح زمین پر نہیں ہوا بلکہ وہ نکاح کہاں ہوا؟ آسمانوں پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے، تاکہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وہ ان کا عقیدہ، ان کی وہ سمجھ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ایک بار عمل کر دو تاکہ لوگوں کے دماغ سے وہ غلط فہمی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ نکاح آسمانوں پر کروا کر اور حکم بھیجا گیا کہ نبی جی ہم نے زینب سے تمہارا نکاح کر دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی ہم لوگ عید کے مہینے کو تو اچھا سمجھتے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کے مہینے کو نکاح کرنے کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں ایک نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ شوال کے مہینے میں ہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا شوال کے مہینے میں، تو بعد تک لوگ اس کو یاد کرتے رہے۔ جن کے دماغ میں بدعقیدگی تھی وہ یہ کہتے رہے کہ چونکہ شوال کے مہینے میں نکاح کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ تو جو بدعقیدہ لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے، اور وہ جو نحوست تھی وہ نحوست اس طرح ظاہر ہوئی کہ حضور کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ تو مقصد یہ ہے بات کا کہ کوئی مہینہ یا کسی مہینے کی کوئی بھی تاریخ، کوئی مہینہ اور کسی بھی مہینے کی کوئی تاریخ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ سفر کے مہینے کا نہ سفر کے مہینے کا کوئی مخصوص دن جو ہے وہ منحوس ہے۔ منحوس جو ہے وہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ منحوس ہے تو کیا ہے؟ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ بیماری کسی سے کسی کو منتقل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات اگر منتقل ہوتی بھی ہے سبب کے درجے میں، اگر منتقل ہوتی بھی ہے سبب کے درجے میں، تو بھی ہمیں منع کیا گیا کہ یہ عقیدہ مت رکھو، ورنہ اس سے تمہارا ایمان خراب ہوگا۔ تو ایمان بچانے کے لیے عقیدہ درست رہے، سبب کے درجے میں بیماری سے منتقل اگر ہوتی بھی ہے تو وہ مسبب حقیقی نہیں ہے، وہ حقیقی سبب نہیں ہے۔ حقیقی سبب تو اللہ کا امر ہے۔ حقیقی سبب تو کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے کہ اگر اللہ کا امر ہوگا تو وہ بیماری آپ کو ہوگی، اللہ کا امر نہیں ہوگا تو وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ حالانکہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جو آدمی طاعون کی جگہ پر ہے، ایسے علاقے میں ہے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس علاقے سے نہ نکلے۔ جو آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں بیماری نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیماری کے علاقے میں نہ جائے۔ اگر وہ وہاں جائے گا تو اس کے دل میں اگر خدا نخواستہ بیماری ہو گئی تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میرا اس علاقے میں جانا میری بیماری کا سبب بن گیا، یا میرے اس علاقے سے نکلنا جو ہے میرے لیے اس بیماری کا سبب بن گیا۔ اب جب کہ اس بیماری کو ایک عرصہ گزر گیا ہے اور ہم اور آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، آج کے اخبار میں ہی دیکھ رہا تھا میں کہ ایک سروے یہ ہے
کہ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان میں 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بیماری، جن کا مرض دوسروں کو نہیں پھیلا. 70% لوگ، لاکھ میں سے 70 آدمی ایسے ہیں جو بیمار ہوئے اور ان کی بیماری ان کے گھر میں، ان کے محلے میں، ان کی سوسائٹی میں، ان کے کاروبار میں کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوئی. تو بیماری اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اب سبب چاہے بظاہر کسی سے منتقل ہونا ہو یا از خود ہو جائے، از خود آدمی بیمار ہو جائے. تو ایسا شروع میں بھی ہوا کہ از خود لوگ بیمار ہو گئے، اور یہ بھی ہوا کہ گھر میں بیمار ہو گئے، اس کے بعد گھر میں دوسرا کوئی آدمی ان کے بعد گھر میں بیمار نہیں ہوا. ایک آدمی بیمار ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد گھر میں کوئی دوسرا بیمار نہیں ہوا. ہمارے جو لوگ خدمت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بیماروں کے آس پاس رہتے ہیں، کچھ لوگ ان میں بیمار ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، کچھ لوگ بیمار ہو کر انتقال بھی کر گئے، اور کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تب سے لے کر آج تک انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی. تو یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے. نہ بیماری میں کوئی نحوست ہے، نہ دنوں میں کوئی نحوست ہے، نہ مہینوں میں کسی قسم کی کوئی نحوست ہے. اس لیے اس برے عقیدے کو جو ہے اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ایسے دنوں میں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن سے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم ہو جائے کہ نہیں، ہم اس مہینے کو منحوس نہیں مانتے، اس مہینے کی مخصوص تاریخ کو بھی ہم منحوس نہیں مانتے. بعض تاریخوں کو بھی لوگ منحوس مانتے ہیں، جیسے ہر مہینے کی 13 تاریخ، ہر مہینے کی 13، 18 اور 23. آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے تو آپ اپنے اس عقیدے کو درست کرو، کہو گھر میں کہ میری شادی 13 کو ہوگی. کوئی سا بھی مہینہ پکڑ لو، 13 کو شادی کروں گا امی، بس بتا دو ان کو. کوئی سا بھی مہینہ پکڑ لو، 13 کو نکاح ہوگا میرا، یا 18 کو ہوگا یا 23 کو ہوگا. ارے بیٹا نہیں کرتے، بولے کرتے ہیں امی. اب زمانہ بدل گیا ہے، اب کیا ہو گیا ہے، ہم تکنیک کے زمانے میں ہیں، اب وہ سب چلی گئی باتیں. اپنے ایمان کو تازہ کرو، ہے نا، اپنے عقائد کو درست کرو، اور اپنی غلط فہمیوں کو کیا کر دو، ختم کر دو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.